السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 31 تا آیت نمبر 40 تک کا ترجمہ تفسیر پڑھیں گے۔ پہلے ہم لفظی ترجمہ، پھر بامحاورہ ترجمہ اور پھر اس کے بعد مختصر تفسیر پڑھتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ قل کہہ دیجئے، ان اگر کنتم ہو تم تحبون محبت کرتے اللہ تعالیٰ سے، فتبعونی پس تم پیروی کرو میری، یحببکم محبت کرے گا تم سے اللہ تعالیٰ، ویغفر لکم اور بخش دے گا تمہارے لیے، ذنوبکم تمہارے گناہوں کو، واللہ اور اللہ تعالیٰ غفور بخشنے والا ہے، رحیم مہربان ہے یا رحم کرنے والا ہے۔ قل کہہ دیجیے، اطیعوا اللہ اطاعت کرو تم اللہ تعالیٰ کی، ورسول اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، فإن پس اگر تولوا تم پھر جاؤ، فإن اللہ پس بے شک اللہ تعالیٰ لا یحب الکافرین پسند نہیں کرتا ہے کافروں کو۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے، کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خاطر تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے، بڑا ہی مہربان ہے۔ کہہ دو کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، پھر بھی اگر منہ موڑو گے تو اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ اچھا جی، یہاں پہ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کہہ دیں، یعنی آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو پھر تمہیں یہ کرنا پڑے گا کہ میری اتباع کرنی پڑے گی، جو میں تم سے کہوں، جو میں تمہیں کہوں وہ تمہیں حکم ماننا پڑے گا، جس سے منع کروں اس سے منع ہونا پڑے گا۔ تو ایسا کرنے پہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں گے اور تمہاری خاطر تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے، کیونکہ بہت ہی معاف کرنے والا اور بڑے ہی مہربان ہے۔ لیکن آگے فرمایا گیا کہ ان کو یہ بھی کہہ دو کہ اللہ اور اس کے رسول کی تمہیں اطاعت کرنی ہی پڑے گی، پھر بھی اگر وہ پھر جائیں اور یہ سب کچھ کہنے کے باوجود نہیں مانیں گے تو اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کو پسند نہیں کرتا، یعنی ایسے نافرمانوں کو، ایسے انکار کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ اصطفیٰ اس نے چن لیا آدم علیہ السلام کو، و نوحا و نوح علیہ السلام کو، و آل ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کی آل کو، و آل عمران اور عمران علیہ السلام کے خاندان کو یا آل کو، علی العالمین تمام جہان والوں پر۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ نے آدم، نوح، ابراہیم کے خاندان اور عمران کے خاندان کو چن کر تمام جہانوں پر فضیلت دی تھی، یعنی اس زمانے میں فضیلت دی تھی۔ اور آگے ہے جو آیت، ذریۃ بعضھا من بعض واللہ سمیع علیم۔ ذریۃ نسلیں یا اولادیں، اس کا ترجمہ ہے بعضھا من بعض، ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، یعنی کہ بعض ان کے بعض سے ہیں، سے مراد یہ ہے ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، مراد یہ ہے کہ نیکی اور اخلاص میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ سمیع سننے والا ہے، علیم جاننے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہر ایک کی بات کو سننے اور جاننے والا ہے، یعنی اس کو ہر چیز کا علم ہے۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے کہ یہ ایک ایسی نسل تھی کہ جس کے افراد ایک دوسرے سے ملتے جلتے تھے، اور اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ آیت کا یہ ترجمہ حضرت قتادہ کی تفسیر پر مبنی ہے، اور یہاں پہ واضح رہے کہ حضرت عمران حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا بھی نام ہے، اور حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا بھی۔ یہاں دونوں بھی مراد ہو سکتے ہیں، لیکن چونکہ آگے حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ آ رہا ہے، اس لیے ظاہر یہ ہے، بظاہر تو یعنی یہاں پہ یہی لگ رہا ہے، یہاں حضرت مریم علیہ السلام کے والد مراد لگ رہے ہیں کہ وہی مراد ہو سکتے ہیں، جیسے کہ اگلی آیت میں ہے، اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ اذ قالت، اذ جب، قالت کہا، امرأة بیوی نے، عورت نے، عمران کی، جب کہا عمران کی بیوی نے، ربی یا رب، انی بے شک میں نے، میں نے نظر مانی ہے، اللہ کا تیرے لیے، ماں وہ جو کہ فی بطنی میرے پیٹ میں ہے، میرے بطن میں ہے، محررن چھپا ہوا، فتقبل پس تو قبول فرما، منی مجھ سے، انکا بے شک تو ہی سمیع العلیم سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ بامحاورہ ترجمہ ہے، جب عمران کی بیوی نے کہا تھا کہ یا رب میں نے نظر مانی ہے کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے میں اسے ہر کام سے آزاد کر کے تیرے لیے وقف رکھوں گی، میری اس نظر کو قبول فرما، بے شک تو سننے والا ہے، ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ یہاں پہ اذ قال، اذ سے مراد یہ ہے کہ یہاں پہ جو کہا جا رہا ہے کہ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے یہ فرما رہا ہے کہ یہاں پہ
وہ دعا کا واقعہ بھی یاد کرو جو حضرت عمران کی بیوی نے دعا کی تھی کہ اللہ میں نے جو نظر مانی ہے میری اس نظر کو قبول فرمائیے، اور جو میں نے دل سے یعنی کہ دعا مانگی تھی اپنے پیٹ کے بچے کے لیے کہ وہ میں نے تیرے نام پہ آزاد کر کے اس کو میں وقف کر دوں گی، تو وہ میری جو نظر ہے اس کو قبول فرمائیے۔ تو اس واقعے کو بھی یاد کرو۔ آگے واقعہ بھی ہے تھوڑا سا کہ فلما وضعتها، بس جب وضعتها جنا اس نے اس کو، وضعت اس کے اندر ہیا ضمیر ہے مونس کی، وہ اس کے اندر مستتر ہے، آگے ہا ضمیر جو ہے اس کو جنا، یعنی اس سے مراد انہوں نے لڑکی جنی، اور ہا جو ضمیر ہوتی ہے یہ مونس کے لیے ہوتی ہے، تو یعنی جنا انہوں نے اس کو مونس، انہوں نے اس کو لڑکی جنا مراد یہ ہے، لیکن ترجمہ ہم یہی کریں گے پس جب جنا انہوں نے اس کو، یعنی انہوں نے لڑکی جنی، قالت تو کہا ربی اے رب، یا رب، ربی میرے رب، یا اے رب، انی بے شک میں نے وضعتها میں نے جنا ہے ہا اس کو، انسا مونس، یعنی کہ میں نے تو مونس جن دیا ہے، میری تو لڑکی پیدا ہو گئی ہے، واللہ اور اللہ تعالیٰ عالم زیادہ جاننے والا ہے، یعنی ان کو اللہ تعالیٰ کو تو خوب پہلے سے ہی معلوم تھا، بما وضعت جو کچھ بھی اس نے جنا، یعنی اللہ کو بتانے کی ان کو ضرورت نہیں تھی، اللہ کو تو خوب علم تھا کہ ان کے ہاں کیا پیدا ہوا ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ سے بات کر رہی ہیں اور ان کو کہہ رہی ہے اللہ میں نے تو یہ نظر مانی تھی لیکن میں نے تو لڑکی جنی ہے اور میرے ہاں لڑکا تو پیدا نہیں ہوا، لڑکی پیدا ہو گئی ہے، ولیس الذکر کالانثی اور نہیں ہے مذکر مانند مونس کی، وانی اور بے شک میں نے سمیت نام رکھا ہے میں نے ہا اس کا، یعنی اس لڑکی کا، مریم مریم، وانی اور بے شک میں اعیذها میں پناہ میں دیتی ہوں ہا اس کو، یعنی اس لڑکی کو، بکا تیری، وذریتہا اور اس کی اولاد کو بھی، من الشیطان الرجیم شیطان مردود سے، یعنی شیطان مردود سے حفاظت کے لیے آپ کے پناہ میں دیتی ہوں۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے پھر جب ان سے لڑکی پیدا ہوئی تو وہ کہنے لگی یا رب یہ تو مجھ سے لڑکی پیدا ہو گئی ہے، حالانکہ اللہ کو خوب معلوم تھا کہ ان کے ہاں کیا پیدا ہوا ہے، اور لڑکی لڑکے جیسا اور لڑکا لڑکی جیسا نہیں ہوتا، میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے اور میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے حفاظت کے لیے آپ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ یہ واقعہ ہے کہ جب بیٹی پیدا ہوئی تو وہ حسرت سے اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ بات کہنے لگ گئی تھیں، فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا فَتَقَبَّلَ پس قبول کیا ہا اس کو، یعنی اس لڑکی کو، ربها اس کے رب نے، بِقَبُولٍ حَسَنٍ قبول کرنا اچھا، یعنی احسن قبول کیا، وَأَنبَتَهَا اور پروان چڑھایا اس کو، نباتاً پروان چڑھانا، حسناً اچھا، وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا اور کفالت کی ان کی، زکریا علیہ السلام نے ان کی، یعنی حضرت مریم علیہ السلام کی، زکریا علیہ السلام نے کفالت کی یعنی پرورش کی، کلما جب کبھی داخل وہ داخل ہوتے علیہا ان پر، یعنی ان کے سامنے ان کے پاس جاتے، زکریا السلام جاتے، محراب میں، کلما دخل علیہا زکریا المحراب جب کبھی بھی داخل ہوتے یا جاتے ان کے پاس زکریا علیہ السلام عبادت گاہ میں، وجدہ پاتے، عندہا رزقا ان کے پاس رزق، وجدہ عندہا رزقا یعنی حضرت مریم علیہ السلام کے پاس رزق پاتے، ضمیر حضرت مریم علیہ السلام کی طرف جا رہی ہے، قال یا مریم انا لکی ھذا تو انہوں نے فرمایا اے مریم انا کہاں سے، لکی تیرے لیے ہے، ھذا یہ تیرے لیے، یعنی کہاں سے آ گیا، قالت انہوں نے فرمایا ہوا من عند اللہ وہ اللہ کی طرف سے ہے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یرزق وہ رزق دیتا ہے، من یشاء جس کو بھی وہ چاہتا ہے، بغیر حساب بغیر حساب کتاب کے، بغیر حساب کے جس کو بھی چاہتا ہے رزق دیتا ہے۔ اس کا اب ہم بامحاورہ ترجمہ کریں گے۔ چنانچہ اس کے رب نے ان کو، یعنی ان مریم علیہ السلام کو، بطریق احسن قبول کیا اور اسے، یعنی حضرت مریم علیہ السلام کو بہترین طریقے سے پروان چڑھایا، اور زکریا اس کے سرپرست بنے، جب بھی زکریا ان کے پاس ان کی عبادت گاہ میں جاتے، ان کے پاس کوئی رزق پاتے، انہوں نے پوچھا مریم تمہارے پاس یہ چیزیں کہاں سے آئیں، وہ بولیں کہ اللہ کے پاس سے، اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ اس کی تفسیر کچھ یوں ہے کہ حضرت عمران جو تھے وہ بیت المقدس کے امام تھے، حضرت مریم علیہ السلام کے جو والد صاحب تھے ان کی اہلیہ کا نام حنہ تھا، جنہوں نے وہ نظر مانی تھی، ان کی کوئی اولاد نہیں تھی تو اس لیے انہوں نے نظر مانی تھی کہ اگر کوئی اولاد ہوگی تو وہ اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گی، یہ مطلب نظر تھی، اور کیونکہ ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ لڑکا ہوگا تو اس کو وقف کر دیں گے، تو حضرت مریم علیہ السلام کے جو
خالو تھے، ان کا نام ہے حضرت زکریا علیہ السلام، یہ خالو بنے تھے ان کے۔ حضرت مریم کی سرپرستی کا ذمہ بھی انہیں کے ذمہ تھا، کیونکہ یہ بھی ایک واقعہ ہے کہ جب سرپرستی کا مسئلہ پیدا ہوا تھا تو قرآن اندازی کے ذریعے ان کا نام نکلا تھا، یعنی حضرت زکریا علیہ السلام کا نام نکلا تھا، تو اس کا فیصلہ یہی کیا گیا تھا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت کریں گے۔ اس کا ذکر بھی آگے ہم پڑھ لیں گے۔ هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء۔ هنالك یہاں یعنی کہ اس جگہ پہ جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے پاس بے موسمی پھل ہیں، تو اس جگہ پہ ہنالک یہاں یعنی اس موقع پر دعا کی زکریا اسلام نے ربہ اپنے پروردگار سے۔ قال کہنے لگے ربی یا رب حب لی عطا کر تو لی میرے لیے من لدن کا اپنی جناب سے ذریتاً اولاد طیبتاً پاکیزہ، انکا بے شک تو ہی سمیع سننے والا ہے دعاؤں کا، بے شک تو ہی دعاؤں کا سننے والا ہے۔ اس کا محاورہ ترجمہ کچھ اسی طرح سے ہی ہے کہ اس موقع پر زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، کہنے لگے یا رب مجھے خاص اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو دعاؤں کا سننے والا ہے۔ کیونکہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم کے پھل آیا کرتے تھے، تو حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ دیکھا تو انہیں توجہ ہوئی کہ خدا ان کو بے موسم پھل دیتا ہے تو مجھے اس بڑھاپے میں اولاد بھی دے سکتا ہے، چنانچہ انہوں نے یہ دعا مانگی۔ فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحسورا ونبیا من الصالحین۔ اب جب حضرت زکریا علیہ السلام نے رب ہب لی من الصالحین رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ والی دعا مانگی، تو یہ دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ فنادتہ پس ان کو بشارت دی، پس ان کو جب وہ قائم جب وہ قائم کر رہے تھے، یصلی نماز پڑھ رہے تھے، فی المحراب محراب میں، تو فرشتے نے انہیں آواز دی، فنادت ہو پس ان کو پکارا، ہو ان کو، فنادت پس پکارا ہو ان کو، یعنی حضرت زکریا علیہ السلام کو پکارا، الملائکۃ ایک فرشتے نے، تو اس حال میں کہ وہ قائم کرے تھے، یصلی نماز پڑھتے تھے، فی المحرابی وہاں پہ نماز پڑھ رہے تھے، یعنی کہ عبادت گاہ میں، ان اللہ اور کیا کہہ رہا تھا وہ فرشتہ کہ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یبشرک خوشخبری دیتا ہے تجھ کا یحییٰ علیہ السلام کی، یحییٰ علیہ السلام کی تمہیں خوشخبری دیتا ہے، مصدقاً جو کہ تصدیق کرنے والے ہوں گے، بکلمۃ من اللہ اللہ تعالیٰ کے کلمہ کی، وسیداً اور وہ آقا ہوں گے یعنی پیشوا ہوں گے، امام ہوں گے، وحسوراً اور عورتوں سے بچنے والے ہوں گے۔ اس کا ایک اور ترجمہ بھی ہم کر سکتے ہیں کہ نفسانی خواہشات سے مکمل طور پر روکے ہوئے ہوں گے، ونبیاً اور وہ نبی ہوں گے، من الصالحین نیکوکاروں میں سے ہوں گے، یعنی ان کا جو شمار ہے وہ راست بازوں میں ہوگا۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے کہ چنانچہ جب زکریا عبادت گاہ میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، یعنی ایک دن کا یہ واقعہ ہے کہ جب زکریا علیہ السلام عبادت گاہ میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے، فرشتوں نے آواز دی، یہاں پہ الملائکۃ کا لفظ ہے، تو یہاں پہ زیادہ فرشتوں نے ہو سکتا ہے کہ انہوں نے آواز دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، یعنی آپ حضرت زکریا علیہ السلام کو یہ بات کہی کہ آپ کو یبشرک کا خوشخبری دیتا ہے، آپ کو یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری دیتا ہے، جو اس صفت والے یا اس شان سے پیدا ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کے ایک کلمہ کی تصدیق کریں گے، لوگوں کے پیشوا ہوں گے، اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے مکمل طور پر روکے ہوئے ہوں گے، اور نبی ہوں گے، اور ان کا شمار نیکوکاروں میں سے ہوگا، یعنی سیدھے راستے میں رہنے والے نیکوکار صالحین میں سے ان کا شمار ہوگا۔ یعنی فرشتوں نے ان کو تمام تر ان کی صفات کے ساتھ بتا کے ان کی خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا دینے والا ہے۔ اچھا جی، یہاں پہ جو اللہ کے کلمے سے مراد ہے وہ کیا ہے؟ یہ جو کلمت اللہ کی تصدیق کرنے والے ہیں جو کہا گیا، تو اس سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، جیسے کہ اس سورت کے شروع میں اوپر بھی واضح کر دیا گیا ہے۔ انہیں کلمت اللہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ بغیر باپ کے، یعنی اللہ کے کلمہ سے پیدا ہوئے، یعنی کہ کن کلمہ جو تھا اللہ تعالیٰ کا، کن کہنے سے پیدا ہوئے، یعنی بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام ان سے پہلے پیدا ہوئے تھے، اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کی تصدیق فرمائی تھی۔ یہاں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ایک خاص صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ اپنی نفسانی خواہشات پر قابو رکھنے والے ہوں گے۔ یہ صفت اگرچہ تمام انبیاء علیہ السلام میں پائی جاتی ہے،
لیکن ان کا خاص طور سے یہاں پہ اس لیے ذکر کیا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اس درجہ مشغول رہتے تھے کہ ان کو نکاح کرنے کی طرف رغبت نہیں ہوئی تھی۔ اگرچہ عام حالات میں نکاح سنت ہے اور اس کی ترغیب دی گئی ہے، لیکن اگر کوئی شخص اپنے نفس پر اتنا قابو پا سکتا ہو، یعنی قابو یافتہ وہ انسان ہو، جیسے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی تھے، تو اس کے لیے کنوارا رہنا بلا کراہت جائز بھی ہے۔ قال رب انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر قال کذلک اللہ یفعل ما یشاء۔ قال فرمایا، کہا، یعنی حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا، انا کہاں سے یکون ہوگا لی میرے لیے غلام لڑکا، کہاں سے میرے لیے لڑکا پیدا ہوگا، وقد اور تحقیق، بلغنی الکبر پہنچا مجھ کو بڑھاپا، یعنی مجھے تو بڑھاپا پہنچا ہے، وامرأتی عاقر اور بیوی بھی میری بانجھ ہے، قال کذلک اللہ، کہا کہ اسی طرح کرے گا اللہ تعالیٰ، اسی طرح سے کہا ہے اللہ تعالیٰ نے، یا اسی طرح سے کرتا ہے اللہ تعالیٰ، یفعل کرتا ہے، ما یشاء جو کچھ وہ چاہتا ہے، یعنی اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ تو یہ قالا جو ہے، کہا ہے، کذالک اللہ، کہا کہ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کرتا ہے جیسے وہ چاہتا ہے۔ اس کا جو ہے محاورہ ترجمہ پہلے کر لیتے ہیں۔ زکریا علیہ السلام نے کہا، یا رب میرے یہاں کس طرح لڑکا پیدا ہوگا جبکہ مجھے تو بڑھاپا پہنچا ہے اور میری بیوی بانجھ ہے۔ تو اللہ نے کہا اسی طرح سے اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ یہ قالا جو ہے، قال کذالک اللہ میں، یہ قال اللہ کی طرف اس کی ضمیر ہوا ضمیر جو ہے وہ لوٹ رہی ہے، اور اس میں یعنی جو ہوا ضمیر چھپی ہوئی ہے وہ اللہ کی طرف اشارہ ہے۔ دعا، یہاں پہ اچھا دوسری آیت ہے یہ، حضرت زکریا علیہ السلام نے خود دعا مانگی تھی، اس لیے یہ سوال خدا نہ خواستہ کسی بے یقین کی وجہ سے نہیں تھا کہ ان کو یقین نہیں ہے تو اس لیے دعا وہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، بلکہ ایک غیر معمولی نعمت کی خبر سن کے انسان جیسے کہ تعجب کا اظہار اکثر کیا ہی کرتا ہے، تو تعجب کا صرف ایک اظہار کرنا تھا جو در حقیقت شکر کا ایک انداز بھی ہے، اور سوال کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کیا بچہ اس بڑھاپے میں یعنی اسی حالت میں پیدا ہو جائے گا یا پھر ہماری جوانی لوٹا دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ اسی طرح یعنی لڑکا اسی بڑھاپے میں اسی حالت میں پیدا ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، صدق اللہ العظیم۔